آج ایک اور نشست میں ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ میرا نام ہے زاہد علی مغل، اور ہم یہ ہماری سماجی بیٹھک ہے 10:30 بجے سے لے کے 11:30 بجے تک ہم روزانہ یہاں مختلف قسم کے سماجی موضوعات کو لے کر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ اس نشست میں آپ میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، جس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کمنٹس کے ذریعے آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ لائیو ویڈیو کال کی شکل میں اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے لائیو سیشن کمنٹ میں ایک لنک میں نے ڈالا ہے، آپ اس لنک کو کلک کر کے میرے ساتھ لائیو پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہم ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے یور ایرونیس زون، جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے آپ کی غلطیاں کے نام سے۔ اس کتاب میں دراصل روزمرہ کی زندگی میں ہم جو غلطیاں کرتے ہیں ان غلطیوں پر کافی تفصیلی بحث کی گئی ہے، اور یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہماری نفسیاتی زندگی میں شامل ہو گئی ہیں اور ہمارے روزمرہ کی زندگی کا پارٹ بن گئی ہیں، اور یہی وہ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پاتے۔ اس میں سے دو غلطیاں ہم اسٹڈی کر چکے ہیں پچھلے پروگرام میں، اور آج ہمارا موضوع تیسری غلطی کا ہے۔ میں آپ کے ساتھ اسکرین بھی شیئر کرتا ہوں۔ تو تیسری غلطی ہماری کیا ہے، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا موضوع ہے دوسروں کی خوشنودی حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسروں کی خوشنودی حاصل کرنا ضروری نہیں۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں اپروول سیکنگ۔ اپروول سیکنگ، دوسروں کی اجازت کے متمنی ہونا، دوسرے آپ سے آپ کے ہم خیال ہو جائیں، اس کی تمنا رکھنا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ آپ کے ہم خیال ہوں۔ یہ خواہش اچھی تو ہو سکتی ہے، اچھی ہوتی ہے، چاہتے بھی ہیں اپنی زندگی میں کہ لوگ ہم سے خوش رہیں، لیکن جب لوگ ہم سے خوش نہیں ہوتے اور اس وقت ہمیں بے چینی اور پریشانی ہونا شروع ہو جائے اور ہم بے عملی کا شکار ہو جائیں، تو اب یہ دراصل ایک پرابلم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی ہم سے اتفاق کرے، ہر آدمی ہماری رائے سے متفق ہو، جیسا ہم سوچتے ہیں سب لوگ ویسا ہی سوچیں، اور وہ ہم سے خوش رہیں، ہم سے اختلاف نہ کریں، ان سے ہمارا ٹاکرا نہ ہو۔ یہ جو ہے یہ ایک ایرر ہے، یہ ایک غلطی ہے۔ اس غلطی میں پڑھنے والے لوگ ساری زندگی دوسرے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اگر دوسرے لوگ خوش نہ ہوں یا آپ کی بات سے اتفاق نہ کریں تو آپ کو ہر لمحہ ایک بے چینی جو ہے وہ لاحق ہو جاتی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں بہت آسان طریقے سے۔ مثال کے طور پر میں یہ بات کہوں کہ میں کوئی نظریہ اپنے ذہن میں رکھوں، مثال کے طور پر کہ اگر کوئی شخص اس درجہ بیمار ہو جائے کہ وہ لا علاج ہو جائے اور کوئی علاج بھی نہ ہو اور ابھی وہ مر بھی نہیں رہا ہو اور اس کے درمیانی جگہ پر موجود ہو، تو میرا یہ خیال ہے کہ اسے زہر کا انجیکشن دے دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اب یہ میں نے ایک رائے اپنی پیش کی، اب یہ رائے میں آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ اس رائے سے اتفاق نہ کریں، اور آپ بولیں بھائی یہ تو سر کوئی بات ہی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اسلام تو اس کو جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، جیسے ہی آپ میری رائے سے متفق نہیں ہوں گے تو میرے اندر ایک بے چینی کریٹ ہو جائے، اور میں اب آپ کو دلائل دے کر، مثالیں دے کر،
ठीक है, लॉजिकली आपको कायल करने की कोशिश में लग जाऊं कि किसी तरह से आप मेरी बात से मुत्तफिक हो गए और मैं बताऊं कि दुनिया में डेटा दूं आपको कि कितने लोग हैं जो बीमार पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर जो है वो इतना पैसा खर्च हो रहा है, जिनकी वजह से जो है लोग सफ़र कर रहे हैं, कि वो उस बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन जो लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं दरअसल वो भी बीमार हो रहे हैं, सेहती मसाइल के शिकार हो रहे हैं। उनको जो तंदुरुस्त लोग हैं उनको उस बीमारी से बचाने के लिए ज़रूरी है कि इनको जहर का इंजेक्शन दे दिया जाए। यानी मैं अब आपको कायल करने के लिए बेचैन हो जाऊं। ठीक है, मैं अब आपको कायल करने के लिए बेचैन हो जाऊं और मुझे ये किसी ने कोशिश की है ज्वाइन करने की, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से ज्वाइन नहीं कर पाए। उनको चाहिए कि दोबारा लिंक पर क्लिक करें और उस स्टूडियो में दाखिल हो जाएं। खैर, तो हमारी बात ये चल रही थी कि आप अगर दूसरों को अपना हम ख्याल बनाने के लिए इंतहा दर्जे के मुतमन्नी हैं और इस सिलसिले में आप बेअमली का शिकार हो गए, आप जान तोड़ कोशिश करने लग गए हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि दूसरे लोग आपकी बात से इत्तेफाक कर लें, ये दरअसल एरर है। ठीक है, दूसरे लोगों का इत्मीनान, दूसरों लोगों का इत्तेफाक हासिल करना आपके लिए जरूरी हो गया। आपको देखें, बहुत से लोग जिंदगी में मिलेंगे, आप खुद भी अपने आप को शायद उसी कैटेगरी में डालें कि जहां पर आप कोई बात कहते हैं और वो आपकी बात को जो है नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आपकी बात को जो है वो रद्द करने की कोशिश करते हैं, फिर आप उनको दलाइल देते हैं, फिर वो आपकी बात को रद्द करने की कोशिश करते हैं। यानी वो ये चाहते हैं कि आप उनकी बात मान लें। ठीक है, और या आप ये चाहते हैं कि आप उनकी बात मान लें, और जब तक एक दूसरे के हमनवा नहीं होते वो दरअसल बहस और मुबाहिसा करते ही चले जाते हैं। तो ये आदिल साहब कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट होने की, लेकिन आदिल साहब आपकी डिवाइस जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है। आप दोबारा से ट्राई कीजिए। सज्जाद को मैं खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम के अंदर। और हमारा आज का मौजू जो है वो तीसरा एरर है, जिसका नाम है कि हम अप्रूवल सीकिंग, दूसरों को अपना हमनवा बनाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे होते हैं और सब कुछ चाहते हैं कि सब हमसे मुत्तफिक हो जाएं और सब हमसे खुश हों, और जो हमसे मुत्तफिक नहीं होता हम उसकी राय बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर देते हैं। ये दरअसल एक एरर है। बात असल में ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपसे मुत्तफ़िक़ हों। ये बात हमको बहुत जल्द सीख लेनी चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं कि सब लोग हमसे मुत्तफ़िक़ हों। सबकी अपनी-अपनी राय होती है, आपकी भी अपनी एक राय है। आप अपनी राय दे देते हैं, दूसरा आदमी अगर उसे तस्लीम नहीं करता तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। हमें कोई बेचैनी नहीं होनी चाहिए कि हम जब तक के अपनी राय से जो है वो इत्तेफाक ना करा लें, हम हमको सुकून ही ना मिले। ये जो अमल है कि जिसमें हम अपने आप से मुत्तफिक कराने के लिए सारा पोटेंशियल सर्व करते हैं, ये दरअसल एक एरर है। ठीक है, हम आगे चलते हैं, इसी को एक मजीद एक्सप्लोर करेंगे। हर एक का हर एक मामले में आपसे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। आपकी ज़ात, आपकी सोच हमेशा दूसरों की आबादी हासिल करने पर कुर्बान हो जाती है। आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपसे आमादा हो, आपकी बात से इत्तेफाक करें, और अगर आप कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, बेअमली का शिकार होते हैं, और आप जब तक के अपना नज़रिया किसी के सर पे थोप नहीं देते, आपको सुकून नहीं मिलता। ये आप इस एरर में बहुत से लोगों को पाएंगे। जाइए ज़रा फेसबुक के ऊपर, किसी एक पोस्ट के नीचे कमेंट्स देखिए, तो कमेंट्स के अंदर हर आदमी दूसरे आदमी को अपने नुक्ते नज़र के ऊपर कायल करके जा रहा होता है और खुद को दुरुस्त और दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश में
ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہوں۔ یہ زور لگانا جو ہے کہ آپ میری بات سے متفق ہوں، اگر نہیں ہوں گے تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو جو ہے وہ اب قائل کر کے چھوڑوں گا۔ میں نے بڑے بڑوں کو قائل کر دیا ہے، یہ جو ہے یہ ایرر ہے، جب ہوں گے نا میں نے بڑے بڑے قائل کر دیے بھائی، میں ایسی بات کہوں گا کہ آپ مانے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، آپ کو ماننی پڑے گی میری بات، اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو بس میں جب تک آپ کو منوا نہیں لوں گا جب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ رویہ ایک ایرر ہے، اس ایرر سے آپ کو باہر نکلنا ہوگا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں صحیح اور غلط کے زمرے میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کچھ چیزیں ہم نے طے کر لی ہیں کہ ہمارے نقطہ نظر سے وہ صحیح ہے، اور دوسرا آدمی اپنے نقطہ نظر سے جب اسے بیان کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بات بھی کسی نہ کسی نقطہ نظر سے صحیح کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کی مثال عام طور پر ایسے دیتا ہوں کہ اگر آپ نے بلیک کلر کا چشمہ لگایا ہوا ہے اور آپ اس چشمے کے ذریعے دنیا کو دیکھتے ہو تو آپ کو ساری دنیا میں سایہ دکھائی دیتا ہے بلیک کلر کا، یا بلو کلر کا چشمہ لگایا ہو تو سب چیزیں آپ کو بلو بلو دکھتی ہیں، اور کسی دوسرے شخص نے اگر گرین کلر کا چشمہ لگایا ہے تو ہر چیز اس کو گرین گرین دکھتی ہے۔ اب یہ دونوں افراد ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کسی منظر کو دیکھیں اور بلو چشمے والا یہ کہے کہ کیا زبردست منظر ہے بلو رنگ کا، اور گرین چشمے والا بولے کہ کیا زبردست منظر ہے گرین کلر کا، اور دونوں ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں، دونوں بولے ہاں بھائی نہیں بھائی تم غلط کہہ رہے ہو، مجھے تو ہر چیز بلو دکھ رہی ہے، اور دلائل دیں کہ بلو کلر کا یہ فیکٹر ہوتا ہے، اس کی ویو لینتھ اتنی ہوتی ہے، اور بلو کلر کی یہ خاصیتیں ہوتی ہیں، دیکھو ہر چیز بلو ہے، گلاب کا جو پھول ہوتا ہے وہ بلو کلر میں بہت ہی خوبصورت دکھتا ہے، آپ دلائل دے رہے ہیں اس کو، اور وہ جو دوسرا آدمی ہے جو گرین کلر کے چشمہ لگا کے اس دنیا کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ بیان کر رہا ہے کہ گھاس جو ہے وہ ہرے کلر کی ہوتی ہے، سبز کلر ہی جو ہے وہ زندگی کا کلر ہے، اسی لیے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا سبز ہے۔ یہ جو چشمے ہیں نا، یہ دراصل آپ کا جو ماضی اور آپ کے جو اعتقادات اور آپ کا جو نقطۂ نظر ہے جو بچپن سے ڈیولپ ہوا ہے، یہ دراصل اس کے چشمے ہیں، یہ تعصبات کے چشمے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جو زبان بولنے والے ہیں، آپ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اس تعصب کا یہ چشمہ ہے، آپ دنیا کو، دنیا میں ہونے والے واقعات کو اس تعصب کے چشمے سے ہٹ کر دیکھ ہی نہیں پاتے، اور دوسرا آدمی اپنے تعصبات کی بنیاد پر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، تو اس کوشش میں زمین آسمان ملا دیتے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہا، حالانکہ اگر دونوں اپنے تعصبات کے چشموں کو اتاریں تو دونوں جو ہے وہ حقیقت کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو بات سمجھا بھی سکتے ہیں، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، یعنی میں اگر کوئی بات کہتا ہوں، مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ بھائی فزکس پڑھنا ہر بچے کے لیے ضروری ہے، میں نے یہ بات کہی، آپ اگر کہیں نہیں بھائی فزکس کا دور ختم ہو گیا، آج کل جو ہے کمپیوٹر کا دور ہے اور کمپیوٹر پڑھنا بہت ضروری ہے، تو میں آپ کی بات کہوں اٹس اوکے، یہ آپ کا ایسا دیکھنا ہے، آپ کی زندگی کے تجربات آپ کو اس نتیجے پر پہنچاتے ہیں، اور میری زندگی کے تجربات مجھے اس نتیجے پہ پہنچاتے ہیں کہ فزکس پڑھنا ہر بچے کے لیے ضروری ہے، اور میں آپ کی بات کو بھی رد نہ کروں اور آپ سے بھی یہ تقاضا نہ کروں کہ میری بات آپ لازمی مانیں، یہ ہے پازیٹیو رویہ، یہ ہے ایرر سے باہر نکل کر سوچنا۔ جب آپ اپنی بات پر اٹک جاتے ہیں اور سب کو قائل کرنے کی طرف تپ و دو شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہے ایرر، ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہر ایک کا ہر ایک معاملے میں آپ سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کی ذات، آپ کی سوچ ہمیشہ دوسروں کی آمادگی حاصل کرنے کا قربان ہو، آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے لگیں، اگر دوسرا آدمی آپ کی بات کو نہیں مانتا تو آپ اپنے خیال کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ بھائی
فزکس پڑھنا ہر بچے کے لیے ضروری ہے. آپ نے کہا نہیں جی یہ بات تو آپ غلط کہہ رہے ہیں، کمپیوٹر پڑھنا ہر ایک بچے کے لیے ضروری ہے. تو میں اب آپ اپنی بات کو تھوڑا سا آپ کو قائل کرنے کے لیے اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ نے صحیح کہا، لیکن بات یہ ہے کہ جو سائنس ہے، سائنس، کمپیوٹر بھی ایک سائنس ہے اور فزکس بھی ایک سائنس ہے. ٹھیک ہے، ویری گڈ. ہمارے ساتھ ایک اور آج موجود ہیں عادل صاحب. عادل صاحب آپ کو خوش آمدید. اور اگر آپ اپنا کیمرے کا بٹن آن کریں گے تو ہم آپ کو دیکھ پائیں گے، اور مائک کو جب آپ آن کریں گے تو ہم آپ کی آواز کو سن بھی پائیں گے. لیکن ابھی آپ کو نہ ہم دیکھ پا رہے ہیں اور نہ ہی آپ کو ہم سن پا رہے ہیں. آپ کے موبائل کے اندر نیچے دو ایک مائک ہے، اس میں میوٹ لکھا ہوا ہے، وہ میوٹ ہوا ہوا ہے، اور ایک کیمرہ ہے کیم، وہ اسٹاپ ہوا ہوا ہے. اگر آپ ان دونوں کو آن کریں گے تو ہم آپ کی تصویر اور آپ کی آواز بھی سن پائیں گے. میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں، اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ لنک کو کلک کر کے اسٹوڈیو میں باضابطہ ویڈیو کال کی شکل میں شامل ہو سکتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کمنٹس کر کے اپنے سوالات اس پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں تاکہ اس پر بات کی جا سکے، اس کا تجزیہ کیا جا سکے. واپس آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. اگلی بات جو میں نے لکھی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہ میں ٹھیک اور اچھا بننے اور ان کی تعریف حاصل کرنے یا تنقید سے بچنے کے لیے وہ تمام کام کرتے ہیں جس کا تعلق بعض اوقات ہماری ذات سے نہیں. بہت خوبصورت جملہ ہے، کافی بڑا جملہ ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے. یعنی میں جو کام کروں وہ کام دراصل کسی کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے کروں یا کسی کی تنقید سے بچنے کے لیے کروں. یعنی میری زندگی میں انجام دیے جانے والے کام کا تعلق میری ضروریات، میری خواہشات اور میری پلاننگ سے نہ ہو، بلکہ وہ کام یا تو کسی کو دکھانے، اس سے تعریف حاصل کرنے کے لیے ہو، اس کی نگاہ میں ٹھیک بننے کے لیے ہو، یا پھر میرا وہ کام کسی دوسرے شخص کی تنقید سے بچنے کے لیے ہو. تعریف اور تنقید کی بنیاد پر میں کسی سے تعریف کروانا چاہتا ہوں اور کسی کے منہ سے تنقید سننا نہیں چاہتا، اس کے لیے میں کوئی کام انجام دوں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب اس شخص کے کنٹرول میں ہوں جو تنقید کے ذریعے مجھ سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے یا تعریف کے ذریعے مجھ سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ تعریف اور تنقید یہ دو دراصل وہ بڑے زہر ہیں جس کا شکار ہمارے معاشرے کا ہر فرد ہوتا ہے. یعنی میں اپنے آپ کو اگر دیکھوں، آپ بھی اپنی زندگی میں ذرا نظر دوڑائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ہم کسی کی تعریف حاصل کرنے کے لیے، کسی کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے قربان ہوئے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ہمیں اچھا کہے اور ایک دفعہ اگر وہ ہمیں اچھا کہتے تو ہم وہی کام پھر بار بار اس کے سامنے کرتے ہیں. بچپن میں آپ دیکھیں ہمارے یہاں بھی لوگ بچوں کو جب یوز کرتے ہیں کسی کام کے لیے تو ان کو پہلے خوب تعریف کرتے ہیں، واہ واہ بھائی تم تو بڑے زبردست آدمی ہو، ہاں تم نے تو بہت اچھا کام کیا ہے اور ایسا ہی آدمی ہونا چاہیے، جاؤ ذرا ایک گلاس پانی تو لے کر آنا میرے لیے. یہ جو سچویشن ہوتی ہے کہ تعریف کی بنیاد پر لوگ آپ سے کام لیتے ہیں، اسی طرح تنقید کر کے لوگ آپ سے کام لیتے ہیں. میں اگر اپنی مثال دوں تو میں جب چھوٹا تھا تو میرے جو والد ہیں وہ بنیادی طور پر ہر معاملے میں مجھ پر تنقید کر کے مجھے کام پر اکساتے تھے، اور میں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی طرح سے وہ مجھ سے خوش ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی طرح سے میں ان کا دل جیت، اور میں وہ سارے کام کرتا تھا اور وہ ہر کام کا جو نتیجہ تھا اس میں وہ کوئی نہ کوئی نکتہ چینی کر کے پھر مجھے مولڈ کرتے تھے کہ تم یہ کام ایسے نہیں بلکہ ایسے کرنا چاہیے، اور میں پھر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تک و دو کرنا شروع کر دیتا. یہ ایک ایرر ہے، دوسرے لوگوں کی تعریف،
तनकीद, उनकी निगाहों में अच्छा बनना या उनकी निगाहों में बुरा बनने से बचने की कोशिश करना। इसके लिए अगर आप कोई काम करते हैं और वो आपकी ज़ात से मुताल्लिक नहीं है, आपकी अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक नहीं है, तो एक्चुअली आप इस एरर का शिकार हैं। आपको इस एरर से बाहर निकलने की शदीद ज़रूरत है। जी सज्जाद, कोई बात ऐड करना चाहते हैं आप तो ऐड करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी 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 सर, आप कंटिन्यू करें। ठीक है, आप गुजरे हैं कभी इस तजर्बे से कि किसी की निगाह में अच्छा बनने के लिए आपने खामखा अपनी जिंदगी के कुछ साल जाया किए हों? क्या कोई हुआ तजर्बा ऐसा हाँ, इस या तरह बहुत बहुत नहीं? सारी चीज़ें होती हैं इस तरह ज़िंदगी में कि उसमें उसमें जब हम लोग ज़्यादातर ही इस तरह की चीज़ें होती हैं। हाँ सही हाँ, है। उसमें लेकिन जब आपको ये पता हो कि ये एक एरर है और एक ये गलत चीज़ है, तो इसमें इसमें फिर आप कोशिश करते हैं कि इससे बच जाएं। हाँ, इससे मतलब अगर जैसे आपके सामने कोई चीज़ आ जाती है और आपको क्लिक करती है चीज़ के मतलब ये एक एरर है, तो फिर आप उससे बचने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल। आप फिर अपना जो भी काम प्लान करते हैं, तो वो फिर किसी की तारीफ या किसी की तनकीद के लिए नहीं होता वो। बिल्कुल। तो मैंने इस पे बड़े ज़बरदस्त तजर्बे किए हैं अपने स्कूल में, जो जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। हमारे यहाँ एक बच्चा था बहुत छोटा, नात बहुत अच्छी पढ़ता था। तो मैंने मीटिंग के अंदर सारे टीचर्स के दरमियान कहा, भाई वो बच्चा बड़ी ज़बरदस्त नात पढ़ता है, वाह, मैं तो उसकी नात सुन के बहुत खुश हूँ। अच्छा, टीचर्स ने जो है वो क्या करा, जब जब कोई टीचर उस क्लास में जाता पीरियड लेने के लिए, तो वो उस बच्चे को कहता, हाँ भाई तुम तो बड़ी अच्छी नात पढ़ते हो, इधर आओ जरा नात सुनाओ। और वो नात सुनाता और बड़ी उसकी तारीफ करते, वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, फिर दूसरा टीचर, फिर तीसरा टीचर। थोड़े दिनों बाद ये देखा कि वो बच्चा पढ़ने लिखने पर तवज्जो नहीं दे रहा है, बल्कि नई नई नातें याद कर रहा है, नई नई नातों को जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है और खुद से अपने आप को पेश कर रहा है कि मिस, आज मैं आपको ये वाली नात सुनाऊं, या सर मैं आज आपको ये वाली नात सुनाऊं। तो उसका जो पूरा पूरा जो उसका जो लाइफ स्टाइल का जो स्ट्रक्चर है, वो दरअसल उस तारीफ के को गेन करने के लिए वो चेंज हो रहा है। सही इसी तरीके से बेशुमार बच्चे तनकीद की बुनियाद पर अपनी लाइफ को जो है वो मोल्ड कर रहे होते हैं। नहीं, ये एक एरर है। मैं जो काम करूं उसकी वजह ना तारीफ होनी चाहिए और ना तनकीद होनी चाहिए। तारीफ और तनकीद से बालातर होकर जो लोग जिंदगी गुजारते हैं, वो इस एरर से बाहर, यानी मेरे सुबह से लेकर शाम तक के किए हुए कामों इसमें में। जी। हाँ, इसमें एक एक पहलू ये भी है कि मतलब जब आप किसी की तारीफ करते हैं, एक तो स्टेज हो गई कि जिसमें अभी वो बच्चा मतलब इतना मैच्योर नहीं है कि उसको अभी इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो उसमें वाक़ई में जैसे आपने कहा कि अगर उस किसी चीज़ में आप उसकी तारीफ़ कर देते हैं, तो बाकी चीज़ों में वो अ, उसको फिर उस तरीके से अंजाम नहीं दे रहा होता। तो ये इस चीज़ में हम किस तरह इसको इस किस तरह हम इसको कंट्रोल करें कि एक जो बच्चा है और एक जो बड़ा है, ठीक है? वो बच्चा तो जैसे मैं अगर अपनी बात कर लूँ, तो मैं जब 4th या 5th क्लास में था, तो उस वक़्त से मेरे जो टीचर्स थे, ठीक है? अ, उन्होंने मेरी उर्दू की तारीफ़ करना शुरू कर दी थी, ठीक है? अच्छा, वो काफ़ी आगे तक चलता रहा, मैट्रिक किया मैंने इस तरह। तो मैंने ये उसमें आपकी बात अभी जैसे मैंने सुनी, तो उसमें वाक़ई में ये हुआ कि मेरी उर्दू तो काफ़ी अच्छी मैंने कर ली, लेकिन मेरी बाकी इंग्लिश या कोई दूसरी जो चीज़ें थी वो मेरी फिर बहुत डाउन चली गईं। तो क्योंकि मुझे उस वक़्त इस चीज़ का आइडिया उस चीज़ का पता ही नहीं था कि ये एक एरर है
تو اس چیز کو کس طرح بچوں کے معاملے میں کس طرح میں کنٹرول میں کیا جائے؟ میں بالکل آپ کو آپ کے سوال میں سمجھ گیا ہوں، بہت اچھی آپ نے بات اٹھائی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ بات سب لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بلکہ پریکٹس بھی کرتے ہیں کہ موٹیویشن کے ذریعے ہی ہم دراصل لوگوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ سراہنا، تعریف کرنا ہمارے یہاں پازیٹو مانا جاتا ہے، یہ پازیٹو نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی میں اگر اپنے بچے کو کسی کام میں ڈالنے کے لیے اس کو موٹیویٹ کرتا ہوں، تو موٹیویٹ میں کر رہا ہوں، اور وہ جو موٹیویٹ ہو رہا ہے میرے ٹولز کے ذریعے کنٹرول ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو بچہ ہے اس کو آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی کہ وہ صرف انہی کاموں کو انجام دے گا جس کے لیے کوئی اس کو موٹیویٹ کر رہا ہو، یعنی اس کی فطرت کا پارٹ بن جائے گی یہ بات کہ اگر کوئی اسے موٹیویٹ کرے گا تو وہ کام کرے گا، اور اگر اسے کوئی موٹیویٹ نہیں کرے گا تو وہ کام نہیں کرے گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچپن میں ماں باپ خوب موٹیویٹ کر رہے ہیں، خوب تعریف کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ شعور کے درجے پر آتا ہے اور اپنی عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو معاشرہ موٹیویٹ نہیں کرتا، بلکہ معاشرہ تو ڈی موٹیویٹ کرتا۔ اب کیونکہ اس کی فطرت کا پارٹ بن گیا ہے کہ وہ کام تو اسی وقت کرے گا جب اسے موٹیویشنل کوئی کوئی کک ملے گی موٹیویشن کی، تو اور معاشرہ کیونکہ موٹیویشن نہیں کرتا تو وہ کسی بھی کام کو کرنے کا عادی نہیں۔ بچپن سے ہم نے دراصل موٹیویشن اور سراہنے کے جیسے الفاظ استعمال کر کے اس شخص کو عادی بنا دیا کہ وہ اپنے انٹرنل موٹیویشن کو فالو کرنے کے بجائے وہ ایکسٹرنل موٹیویشن کو فالو کرے۔ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، دو بچے ہیں میرے پاس نا، دو بیٹیاں ہیں میری۔ میں دونوں بیٹیوں کو کہتا ہوں کہ بیٹے نماز پڑھنا ضروری ہے، اور خدا کی بندگی کا اظہار نماز ہے، یعنی آپ کو یہ احساس کا اظہار کرنا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اور اس کا اظہار جو ہے وہ نماز ہے۔ میں نے یہ ایک بات ان کو بتا دی۔ اب ایک جو بچہ ہے وہ اس کو خود اینالائز کرتا ہے، خود پروسیس کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور اس تعلق کے اظہار کے لیے پھر وہ نماز کی پابندی کر رہا ہوتا ہے خود سے۔ اور دوسرا بچہ ہے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا لالچ دے گے کہ بھائی اگر تم 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا، یہ جو ہے تمہیں کرنا ہے۔ ایک بچہ اگر ایکسٹرنل موٹیویشن کی بنیاد پر نماز پڑھتا ہے، اور ایک بچہ دراصل خود سے فیصلہ کر کے انٹرنل موٹیویشن کے نتیجے میں نماز کی پابندی کرتا ہے۔ ہم سمجھ جائیں دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ یقیناً وہ بہتر ہے جس نے خود فیصلہ کیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تعریف اور تنقید کو ہمیں موٹو کے طور پر کبھی بھی اپنے بچوں پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر آپ ان سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کام کی اہمیت بتائیے، معاف کیجیے گا، اس کام میں ان کو کیوں آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈیفائن کیجیے، ان کی ذات کا اس کام سے کیا فائدہ ہے، کیا تعلق ہے، وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے، اور وہ کام وہ ان کا انٹرنل موٹیو بن جائے، بجائے اس کے کہ آپ ایکسٹرنلی ان کو موٹیویٹ کریں، وہ ان کا انٹرنل موٹیو بن جائے گا، تو پھر وہ اس کام کو ساری زندگی انجام دیں گے، وہ چھوڑیں گے۔ تو یہ دراصل ہوتا یہی ہے ہمارے پاس کہ جیسے کہ سجاد نے کہا کہ کسی ایک طرف اگر موٹیویشن شروع ہو جائے تو پھر سب لوگ اسی طرف کام کرنے لگتے ہیں، باقی زندگی کے سارے پہلو ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل میں ہمارے بڑوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کریں۔ تعریف اور تنقید کے ٹول کو بچوں پر نہ آزمائیں۔ اگر آپ ان سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھیں، بولے بھائی یہ کام ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، دیکھیے آپ کی زندگی میں یہ فرق ڈال سکتا ہے، اس کے بارے میں سوچیے اور اس کو کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیجیے، بس یہ آپ نے کام کر۔ اس کے بعد یاد دہانی بھی کرا سکتے ہیں کہ بیٹے یہ بات ہم نے پچھلی دفعہ کی تھی، آپ نے اس پہ غور کیا، اس پہ سوچا، چلے آئیے بات کرتے ہیں کہ اس کے فائدے آپ کے ذہن میں کیا ہیں اور اس کے نقصانات آپ کے ذہن میں کیا ہیں۔
یہ بات کر کے دراصل آپ اس کے اندر ایک موٹو کو جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر وہ اندر اس موٹو کو سمجھ گیا کہ یس یہ درست ہے، جیسے کہ وہ بچی سمجھ گئی ہے کہ خدا کے ساتھ بندگی کا جو اظہار ہے وہ دراصل نماز ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہنا ہے مجھے بار بار کہ بیٹا نماز پڑھ لو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ اس کا اب لائف سٹائل ہو جائے گا. تو یہاں جو آخری میں نے پیراگراف لکھا ہے اس کو میں دوبارہ سے دہراتا ہوں. ہم اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہ میں ٹھیک اور اچھا بننے اور ان کی تعریف حاصل کرنے یا تنقید سے بچنے کے لیے وہ تمام کام کرتے ہیں جس کا تعلق بعض اوقات ہماری ذات سے نہیں. اور صرف تعریف سے ہی لوگ آپ کو اکساتے نہیں، تنقید سے بھی اکساتے. ہاں، تنقید سے اکساتے ہیں. بلکہ آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں، ہمارے یہاں جو کمرشل جابز ہیں، کمپنیز ہیں، فیکٹریز ہیں اور کارپوریٹ ایریاز ہے، آپ دیکھیے آپ وہاں کوئی کام کریں اور اپنے باس کو بتائیں تو یہ میں نے کام کیا ہے، وہ یہ نہیں بولے گا واؤ تھینک یو بہت اچھا کام کیا آپ نے، بولے گا نہیں اس میں تو یہ خرابی ہے، اس میں تو یہ پرابلم ہے، اور تھوڑا سا منہ بھی بنائے گا، ناراضگی کا اظہار کرے گا. اب آپ کیا کرو گے؟ اس کی اس ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے اور جدوجہد کرو گے، اوور ٹائم لگاؤ گے، گھر پہ جا کے بھی کام کرنے کی کوشش کرو گے بھائی کسی طرح سے جو میرا باس ہے نا وہ خوش ہو جائے. اچھا، باس کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ اس کو تھوڑا سا ناراضگی دکھاؤ نا تو پھر یہ مجھے خوش کرنے کے لیے پھر یہ ایکسٹرا آرڈینری کام کرے. صحیح ہے؟ تو کہیں باس آپ سے ناراض ہو کر آپ سے کام کروا رہا ہوتا ہے، کہیں وہ آپ سے اگر ناراض نہیں ہے تو وہ تعریف کر کے آپ سے کام کر رہا ہوتا ہے. تعریف اور تنقید کے زیر اثر جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل آپ بھرپور طریقے سے اس ایرر کا شکار ہیں. میری رائے یہ اس ایرر سے باہر نکلنے کے لیے تعریف اور تنقید سے آزاد ہو کر کام کو کام کے لیے کام کو کام کے لیے کام کو ضرورت کے لیے کام کو مسائل کے حل کے لیے انجام دینے کی کوشش کیجیے. اس کا تعلق کسی کی تعریف اور کسی کی تنقید سے نہیں ہونا چاہیے. تو عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن عادل صاحب جو ہے وہ ان کا ہم چہرہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. عادل صاحب اگر آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، اپنا انپٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. جی میرا خیال ہے کہ عادل صاحب جو ہے وہ چیزوں کو سن رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. جی عادل کی آج پہلی سیشن ہے، تو میرے خیال سے عادل ٹھیک ہے، آج لسنر ہیں. ٹھیک ہے، چلیں. ٹھیک ٹھیک. نہیں، اوکے، ویلکم. بہت خوشی ہے کہ آپ اس سماجی بیٹھک کا حصہ بن رہے ہیں. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں ضرور آپ اپنے خیالات کو یہاں شیئر بھی کر سکیں گے. تو میں آگے بڑھتا ہوں مزید. ہمارا موضوع ہے تیسرا ایرر ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کی خوشنودی حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ سب لوگ آپ سے خوش ہوتے ہیں. اگلے اسٹیپ پر میں بڑھ رہا ہوں اور اس میں نے ہیڈنگ ڈالی ہے سب سے بڑی بے وقوفی. ٹھیک ہے، سب سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ ہر ایک کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش اور جستجو میں لگے رہنا اپنے آپ کو ایک بند غار میں دھکیلنے کے برابر، جس میں مایوسی کا اندھیرا ہو اور باہر نکلنے کا راستہ. ہر ایک کی خوشنودی حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے رہیں، انتہائی خطرناک. ٹھیک ہے، آپ کیا سب کو خوش رکھ سکتے ہیں؟ میں نے دیکھا بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور میں تو سارے لوگ مجھ سے خوش رہتے ہیں. میں نے آج تک کسی کو ناراض نہیں کیا. سارے لوگ تو میں تو ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہر شخص مجھ سے خوش رہے، اور ہیں بھی زیادہ تر لوگ مجھ سے خوش ہیں. دنیا میں شاید کوئی ایک آدھی ہوگا جو مجھ سے ناراض ہوگا، ورنہ میں تو ہر ایک کو خوش رکھتا ہوں. بھائی صاحب یہ بے وقوفی ہے. ڈفرینٹ لوگ اس جو کے آپ اس کے اگینسٹ میں جو جملہ آتا ہے وہی آتا ہے کہ جو سب کو خوش رکھتا ہے وہ منافق ہے. بالکل وہ ڈپلومیٹ ہے،
वो बुनियादी तौर पर जो है वो सियासतदान है जो अदलिया को भी खुश रख लेता है, एस्टेब्लिशमेंट को भी खुश रख लेता है, आवाम को भी खुश रख लेता है, और अपनी जो मुखालिफ पार्टी है उनके लोगों को भी खुश रख लेता है। तो बहुत बड़ा जो है वो सियासतदान है। तो दूसरों को, हर एक को खुश रखना जरूरी है ही नहीं। यानी देखो ना, मतलब एक शौहर है, वो बोले मैं बीवी को भी खुश रखूंगा और अम्मा को भी खुश रखूंगा ऐसा कैसे हो सकता है? वो बीवी अगर खुश होगी तो अम्मा नाराज हो जाएगी, अम्मा अगर खुश होगी तो बीवी नाराज हो जाएगी। तो उसे भाई फैसला करना है कि उसे दूसरों को खुश और नाराज करने की बुनियाद पर अपने एक्शन का तयन नहीं करना है, बल्कि उसको जो दुरुस्त है, चाहे वो किसी को अच्छा लगे चाहे वो किसी को बुरा लगे, जो उसके लिए दुरुस्त है, उसकी लाइफ के लिए दुरुस्त है, उसके तर्ज जिंदगी के लिए मुफीद है, उसे वो इख्तियार करना चाहिए। किसी को बुरा लगे या किसी को भला लगे, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब वो इस चक्कर में पड़ता है कि सबको खुश रखेगा, तो फिर वो, मैंने मिसाल दी कि वो एक बंद गार में चला गया, वो मायूसी के अंधेरे में निकल गया है। वो अब वो फिर मैनिपुलेशन ही शुरू कर देगा, वो ताने बाने बुनता रहेगा, वो भी खुश रहे, वो भी खुश रहे, वो भी खुश रहे। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि दूसरे आदमी को खुश करने के लिए अगर किसी तीसरे की बुराई की जाए तो वो इससे ज़्यादा खुश होता है, तो हम खूब तीसरे की उसके सामने बुराई करते हैं तीसरे की बुराई करते हैं इसलिए कि वो जो दूसरा है वो बड़ा खुश होता है। अच्छा, वो जो चौथा है उसके सामने दूसरे की बुराई करते हैं ताकि वो खुश हो, और हम कहते हैं यस, मैंने उसको भी खुश रखा और मैं उसको भी खुश रखा। खुश रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तय करके चलना चाहिए जिंदगी में कि सबको खुश रखना जरूरी नहीं है। आइंस्टाइन ने ये बात कही थी बड़ी जबरदस्त, कि आइंस्टाइन के मुताबिक सबको खुश रखने की कोशिश सबसे बड़ी बेवकूफी, सबको खुश रख हर मामले में। ये अच्छा, ये भी होता है इसमें, हर मामले में हर एक एक तो होता है ना कि चलो किसी किसी मामले में आपने किसी किसी को खुश रखने की कोशिश की है, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन हर मामले में हर एक को खुश रखने के लिए आप दिमाग चला रहे हैं अपना, ये जो है वो इंतहाई बेवकूफ़ी है। इस बेवकूफ़ी का हमें शिकार कभी भी नहीं होना चाहिए। जी सज्जाद, आपने कोशिश की है कभी सब लोगों को खुश रखने की, या कुछ लोग हैं जो आपसे बड़े नाराज भी हैं? नहीं, काफ़ी तकरीबन मैं ऐसा समझूंगा कोई तकरीबन 9-10 साल पहले से अब तक जो है वो इस तरह की मैंने कोई चीज़ नहीं की, और ना इस चीज़ पे मैंने फोकस किया कि मैं मतलब हर चीज़ को बांधे रखूं या हर चीज़ को वो करूं। तो फिर भी कुछ, जब मेरा एक वक्त जॉब टाइम था, उस वक्त भी कहीं कहीं ज़रूरत पड़ जाती थी, तो वो था। लेकिन अभी तकरीबन 4 से 5 साल का जो टाइम है, इसमें जो है वो मैंने इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म किया है। और मेरी कोशिश यही होती है कि जो काम अच्छा है वो काम हो, जो मेरी ज़ात के लिए ठीक है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है कि कुछ लोग जो चीज़ मेरे लिए अच्छी होती है वो किसी दूसरे के लिए अच्छी नहीं होती, और या उसमें कोई दूसरा उनसा शामिल होता है। तो इस चीज़ में ये है कि मैंने उस 10 साल पहले की जो अगर हम देखें तो वहाँ हो सकता है कि काफ़ी टाइम इस तरह के मामलात हुए हों, दोस्तों में, फ्रेंड्स में, बाकी कोई रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें। लेकिन काफ़ी हद तक फिर उसके बाद जो है इस चीज़ को मैंने ख़त्म करते आए हैं। तो अभी जो है बहुत कम है ऐसा, मुझे मतलब मैं अपने आप में देखता हूँ तो मुझे नहीं है कि मैं बहुत अच्छी बात है, और इसी की वजह से हम जो है दुरुस्त जगह पे खड़े रहते हैं। अगर हम
دوسروں کو خوش اور ناراض کے چکر میں ہم پڑ جائیں تو شاید پھر ہمیں کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. ہم جانتے پوچھتے بھی کہ یہ درست ہے لیکن ہم وہ نہیں کرتے اس لیے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو فلانا شخص جو ہے اس سے ناراض ہو جائے گا، لہٰذا ہم اس ایکشن کو روک دیتے ہیں. یا کسی ہم جانتے پوچھتے کہ یہ بات درست نہیں ہے لیکن کیونکہ فلانے کو اچھی لگتی ہے لہٰذا یہ ہم جو ہے وہ کام انجام دیں گے. تو اس سے باہر نکلنا چاہیے. ہم سب کو خوش نہیں رکھ سکتے اور سب کو خوش رکھنا سب سے بڑی بے وقوفی ہے. آگے کی طرف میں چلتا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور یہ سیکھنا بہت ضروری ہے. اختلاف کے باوجود محبت کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے، اختلاف کے باوجود محبت کرنا سیکھیں. ہمارا بہت بڑا پرابلم ہو گیا، ہم اختلاف کو نفرت میں کنورٹ کرتے ہیں. صحیح، یعنی میں اگر نواز شریف کو پسند کرتا ہوں اور سجاد جو ہے وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں تو میرے دونوں کے درمیان یہ جو اختلاف ہے میں اس اختلاف کو صرف اختلاف سمجھنے کے بجائے اس کو نفرت میں ڈھال دیتا ہوں. یہ انتہائی مایوسانہ رویہ. اختلاف اختلاف ہے، نفرت نہیں ہے. اختلاف اپنی جگہ، آپس کے تعلقات اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ. ٹھیک ہے، اس کو اس طرح سے ہم اگر لینا سیکھیں تو پھر لائف کے اندر بہت سارے پیچیدہ جو مراحل ہیں اس سے گزرنا آسان ہوتا ہے. میں نے لکھا ہے اس زمین پر رہنے کے لیے اختلاف کو لازمی عنصر کے طور پر لینا ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اختلاف لازمی عنصر ہے. ہر چیز مختلف ہے، ہر چیز میں اختلاف ہے، بلکہ اختلاف ہی دراصل اس زندگی کا حسن ہے. ایک جیسا پن تو بہت خطرناک ہے. سب ایک جیسے ہو جائیں ایسے کیسے ہو سکتا؟ ایک گلدستہ بھی ہمیں پسند اس وقت آتا ہے جس میں مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں. ہمیں جو ریمبو ہے وہ بھی اسی لیے پسند آتی ہے کہ اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے کلر ہوتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے سب لوگ مختلف ہیں، سب لوگوں کا ماحول مختلف ہے، سب لوگوں کا سوچنے کا انداز مختلف ہے. یعنی میں کتنی بڑی بے وقوفی ہے جس میں یہ کہوں کہ جب تک تمہاری آنکھیں میری آنکھوں کی طرح نہیں ہو جائے گی، جب تک تمہاری ناک میری ناک کی طرح نہیں ہو جائے گی، جب تک تمہارے بال میرے بال کی طرح نہیں ہو جائیں گے، میں تم سے محبت تو کر ہی نہیں سکتا. کیا ایسا کوئی سوچ سکتا ہے؟ لیکن ہم دیکھیں جب تک تمہاری سوچ میری سوچ سے ہم آہنگ نہیں ہوگی، جب تک ہمارے درمیان محبت نہیں ہوگی. اس قدر عجیب و غریب بات ہے کہ سوچ کی ہم آہنگی محبت کی بنیاد ہوگی. لا حول ولا قوت. یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے. دو مختلف لوگ ایک جیسی بات کیسے سوچ سکتے ہیں؟ وہ اگر ایک جیسی بات سوچ بھی لیں گے تو 19-20 کا بھی فرق ہوگا. مثال کے طور پر میں کہوں جھوٹ بولنا بہت اچھی بات ہے، یہ میں سوچ رہا ہوں. کسی دوسرے آدمی کو جب بولوں گا کہ ہاں بھائی تمہارا کیا خیال ہے، بولے ہاں ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، لیکن کسی کو بچانے کے لیے تو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے نا. ٹھیک ہے نا، اس نے 19-20 کا فرق پیدا کر دیا. یہ 19-20 کا فرق کیا 180 ڈگری کا فرق بھی حسن ہے. اختلاف میں حسن. یہ جملہ اگر ہم سیکھ جائیں، اختلاف میں حسن، یہ دنیا اختلاف کی بنیاد پر کام کرتی ہے. یہ سب دنیا میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. جس قدر ترقی ہے، شاعری ہے، ادب ہے، لٹریچر ہے، یہ سب دراصل مختلف لوگوں کی سوچوں کے اختلاف کے اظہار کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اختلاف کے اظہار کا طریقہ ہے جس کے نتائج ہمیں ادب کی شکل میں، سائنس کی شکل میں، میتھمیٹکس کی تھیوریز کی شکل میں، کمپیوٹر کی تھیوریز کی شکل میں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہم کہیں اختلاف ختم ہو جائے، بھائی اختلاف جب ختم ہوگا دنیا ختم ہو جائے گی. یہ جو زمین ہے سیارہ، اس پر رہنے کے لیے اختلاف لازمی ایلیمنٹ کے طور پر لینا انتہائی ضروری ہے.
جب یہ لوگ ہم یہ بات سیکھ جائیں گے تو یہ ایرر ہمارے اندر سے دور ہو جائے گا. میں اپنی ایک بات کہوں گا, آپ مجھ سے مختلف بات کہو گے, میں کہوں گا اٹس اوکے. لیکن ابھی دیکھیں آپ, میں ایک فیس بک کے اوپر پوسٹ لگاؤں, وہ جو تھوڑے سے مختلف ہو, نیچے فوراً لوگ ٹک 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 کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ کمنٹ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنا خیال بدل لوں, میں اپنا خیال بدل لوں, میں اپنے خیال میں درست نہیں ہوں. اب اگر میں ان سے بحث کرنا شروع کروں تو آپ دیکھیے گا رات کے 2-2 3-3 بجے تک 6-6 8-8 لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اپنے دلائل دینے کے لیے جو ہے وہ جستجو کر رہے ہیں. حالانکہ سادہ سی بات یہ کہ ٹھیک ہے بھائی, آپ ایسا سمجھتے ہیں تو اوکے, تو میں ایسا نہیں سمجھتا. یہ میں بڑا حیران ہوں, میں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو اس کتاب میں ایک واقعہ بڑا زبردست لکھا ہے. وہ یہ کہ جو الیکشن ہوتے ہیں ہمارے ہاں, اس الیکشن کے اندر پورا جو ملک ہے, مثال کے پاکستان کی مثال لے لیں, پاکستان کے اندر ٹوٹل 25 کروڑ لوگ ہیں. 25 کروڑ لوگوں میں سے 10 کروڑ لوگوں کا ووٹ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جب الیکشن ہوتے ہیں تو 10 کروڑ میں سے صرف اور صرف 2 سے 2.5 کروڑ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آتے ہیں. اچھا, اس 2 سے 2.5 کروڑ ووٹوں میں سے جو شخص 1.5 کروڑ ووٹ لے لیتا ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے. آؤ تو اب 25 کروڑ لوگوں میں سے 1.5 کروڑ لوگوں کا ووٹ لے کر بھی ایک شخص وزیر اعظم بن جاتا ہے. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے؟ بالکل اسی طریقے سے میں جو بات کہتا ہوں اگر وہ 100% درست نہیں ہے, وہ 15% بھی درست ہے, وہی وہ بات ہے, اس کو بات مانا جائے. اس سے اختلاف آپ لاکھ رکھیں, لیکن وہ اختلاف ہوگا. لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے, مطلب جو اگر ہم سیاستدان کی بنیاد پر کہیں کہ 1.5 کروڑ ایک طرف اور باقی کے 23-23.5 کروڑ ایک طرف, کتنا اختلاف ہے, کون اس کو حق دے رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائے. لیکن اس اختلاف, اتنے بڑے اختلاف کے باوجود ساری دنیا اسے وزیر اعظم تسلیم کرتی ہے. یہی رویہ دیگر چیزوں میں بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے. تو یہ ایک میں نے بات کہی. اگلی بات, سب ہم سے متفق اور خوش نہیں رہ سکتے, اور ہم بھی ہر ایک سے متفق اور خوش نہیں رہ سکتے. یہ اس دنیا کا اصول ہے. سب ہم سے متفق اور خوش نہیں رہ سکتے, اٹس اوکے, یہ نیچرل. اس کو تسلیم کرنا نیچرل ہے کہ سب ہم سے متفق نہیں رہ سکتے اور ہم بھی ہر ایک سے متفق نہیں ہو سکتے. لہذا اختلاف کے باوجود ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں. آخری بات اس سلائیڈ پر ہے, اپنی ذات کی قدر و قیمت کا تعلق اس بات سے جوڑنا بند کر دیں کہ دوسرے آپ کے متعلق کیا کہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں اور آپ کے خلاف کیا کرتے ہیں. دیکھیے, میرے متعلق دوسروں کی کیا رائے ہے اور وہ رائے درست نہیں ہے, اس سے میرا کوئی تعلق. میرے متعلق دوسرے کیا رائے رکھتے ہیں, اور اگر وہ میرے متعلق غلط رائے بھی رکھتے ہیں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں ان کی رائے کو بدلنے کے لیے اپنا جو ہے وہ قیمتی ٹائم, انرجی اور پوٹینشیل رکھے. میرے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ ان کا رائٹ ہے, وہ رکھ سکتے ہیں. اگر وہ میرے بارے میں غلط رائے رکھ رہے ہیں اٹس اوکے. لیکن اگر وہ 4 لوگوں کے درمیان میری کسی بات کو غلط کوٹ کرتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو میں اپنی بات ان کے سامنے رکھ دوں اور کہوں ٹھیک ہے, آپ کی یہ رائے آپ کے لحاظ سے صحیح ہوگی, میں اس کو ایسے نہیں بلکہ ایسے سمجھتا ہوں. دیکھیے, مسلمانوں میں جب تک یہ رہا نا, اختلاف رائے کو بیلنس کرنے کا, اختلاف رائے کو ہینڈل کرنے کا, اختلاف رائے کو ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کی اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا, جب تک کہ مسلمان ترقی کرتے رہے. یعنی ہمارے ہاں فرقہ ایک نہیں بنا, 4 بنے, چاروں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا, 5واں فرقہ بنا. آپ جب تاریخ پڑھتے ہیں فقہ کی تو صرف 4 فرقے نہیں بنے. جی عادل صاحب, آپ کی آواز سن پا رہے ہیں؟ جی سر, وہ تھوڑا آپ کچھ نیٹ کا کہنا مسئلہ چاہتے ہیں؟ آ رہا آپ ہے. السلام کیمرے میں. علیکم سر. وعلیکم السلام علیکم السلام. سر. جی سر میں وعلیکم بس السلام. کیا تھوڑا نیٹ کا مسئلہ آ رہا تھا. اچھا سر, میرا یہ سوال ہے جی آپ جی سے کہ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو کس طرح آزمایا جائے اس کا, کہ اس کے اندر کتنی برداشت ہے یا ظرف ہے. مثال دوست کا ہی لے لیں, ایک دوست ہے, محفل میں بیٹھے, آپ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, وہ
مطلب وہ اس مذاق سے چڑ رہا ہے. تو یہ ایک آپ سے تھوڑا سا میں پوچھنا چاہ رہا تھا سوال کہ تو اس طرح کا دوست سے بائی کاٹ کر لینا چاہیے یا اسے پیار سے سمجھانا چاہیے یار آپ اس طرح نہ کریں یا مطلب ختم کریں, اس طرح نہیں کرنا چاہیے محفل میں بیٹھ کے 2-4 بندوں میں. تو میرا یہ ٹھیک آپ سے سوال ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بھائی آپ کے جو دوست ہیں آپ خدا کے لیے ان کے ظرف کو مت آزمائیے. کوئی ضرورت نہیں ان کے ظرف کو آزمانے کی. اور صحیح دوسرا یہ سر, کہ ان کو امتحان میں بھی مت ڈالیے. ٹھیک ہے وہ سر. اگر آپ کسی بات سے چڑ رہے ہیں تو کیونکہ وہ آپ کے دوست ہیں, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا دوست ہے, تو ایسی بات سے تھوڑا سا اجتناب کیجیے جس سے وہ چڑے. ہاں اگر آپ اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ الگ سے اس صحیح. کو الگ سے سمجھائیے کہ دیکھیں دوستوں میں ایک دوسرے سے اس طرح سے بات ہوتی ہے, ہم مذاق کرتے ہیں, ہر بات سیریس لینے کی نہیں ہوتی. لیکن یہ بات آپ جب 4 لوگوں میں سمجھائیں گے تو وہ سمجھے گا کہ آپ اس کی سب کے سامنے بے عزتی کر رہے ہیں. نہیں, آپ سب کے بالکل. سامنے اس کو یہ بات مت سمجھائیے. آپ کیونکہ آپ اس کے دوست ہیں, آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کا دوست ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے دوست ہیں, تو آپ اس کو الگ سے لے جا کے اس کا جو برداشت کا لیول ہے اس کو تھوڑا سا خود اپنے طور پر بڑا کرنے کی کوشش کیجیے. اور اس کو آزمائے نہیں, کیونکہ یہ تو مناسب رویہ ہی نہیں ہے کہ بولے ہم کسی کے ظرف کو آزمائیں گے. نہیں, ہم اپنی فکر کریں. ہم خود جو ہے وہ کتنا ظرف ہمارے اندر ہے, ہمارے اندر کتنا برداشت ہے. میں دیکھیں اس پورے پروگرام میں جو میرا فوکس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگ کیا ہیں, فوکس یہ ہے کہ میں کیا ہوں, میرا ظرف کتنا ہے, میں کتنی برداشت کی صلاحیت رکھتا ہوں, میرے اندر دوستی نبھانے کا کتنا جو ہے وہ پوٹینشیل میرے اندر موجود ہے. میں اپنے دوستوں سے اختلاف کے باوجود کس حد تک محبت کرتا ہوں. یعنی میں اختلاف کی بنیاد پر اپنے دوست کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. میں کہتا ہوں اختلاف اپنی جگہ, تیرے میری دوستی اپنی جگہ, تو لاکھ اختلاف کر مجھ سے, ہم دونوں لڑیں گے, ایک دوسرے کے نظریات کے اوپر خوب بحث کریں گے. لیکن چل اٹھ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں, چل اٹھ تو میری مالش کر, تیل لے اور میں تیرے بالوں کی مالش کرتا ہوں. یہ رویہ جب آپ اختیار کرنا سیکھ لیں گے تو دوستی کے اندر جان پڑے گی اور لوگ سیکھیں گے کہ اختلاف اپنی جگہ, محبت اور دوستی اپنی جگہ. جی سر, کیا کہیں گے؟ سر بہت زبردست بات کی ہے سر. یہ اپنے پہ ہی میں نے کوشچن کیا تھا سر, دوسرے پہ نہیں کیا تھا, گھما کے بات کر گیا تھا, سوری. یہ بات اپنے پہ کیا تھا کہ جس طرح محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں کچھ دوست ہوتے ہیں یا یہ اس بات سے چڑھتا ہے وہ پھر اور آگ لگاتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کر لے. تو یہ سر آپ نے صحیح کیا کہ اپنے ظرف کو سب سے پہلے اپنے اندر برداشت چیک کرو کتنی لیول تک آپ برداشت کر سکتے ہو. نہیں, میں زبردست. یہاں بالکل, ایک تو یہ ہے کہ برداشت کا لیول بڑھائیے نمبر 1, اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو آدمی آپ کو بیمار کرنے والی سوچ دے رہا ہے آپ وہ سوچ نہ لیں. وہ آپ کو دراصل ہم کہتے ہیں نا وہ میری ہٹا رہا ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ تو بات بات پہ میری ہٹا رہا ہے. اصل میں اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی ہٹتی ہے اور وہ انجوائے کرتا ہے. آپ کی ہٹتی کیوں ہٹے ہی نہیں. آپ بولیں جی یہ تو ایسا سماجی آئینہ ہے جو میری وہ شکل دکھا رہا ہے جو اصل میں میری شکل ہے ہی نہیں. آپ اس کی طرف مسکرا کے دیکھیے اور کہیے کہ ایسا آپ سوچتے ہیں, میں ایسا نہیں. بڑا آسان جملہ ہوتا ہے یہ. یعنی جب کوئی آدمی آپ کی ہٹا رہا ہو اور آپ کو ڈی مورالائز کر رہا ہو تو آپ اس کی بات پر یقین مت کیجئے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے. یعنی میں اگر آپ سے کہوں آپ انتہائی بے وقوف آدمی ہیں, آپ خدا کے لیے میری بات مت مانیے. آپ بولیں سر یہ آپ کی سوچ ہے, میں ایسا نہیں. جیسے ہی آپ یہ والا فلٹر اپنے پاس لگاتے ہیں کہ جو دوسرا آدمی کہہ رہا ہے وہ ضروری نہیں کہ صحیح ہو, وہ اس کی رائے ہو سکتی ہے, میں ویسا نہیں ہوں, تو آپ کا پھر ظرف آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ آپ کو کسی کی بات کی پرواہ ہونا ختم ہو جاتی ہے. یہ جو بات کی پرواہ ہے نا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے نفسیات کے اندر ایک موضوع ہوتا ہے ہیپناٹزم. ہیپناٹزم میں لوگ کیا کرتے ہیں, بات کے ذریعے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہی دوسرے لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, اوے بے وقوف, اور آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اوے
पागल आदमी इधर आ, आप कहते हैं यार इसने मुझे पागल कहा, यानी वो सिर्फ मुंह से हवा निकालता है, उनके मुंह से ये जो बात है ये दरअसल क्या है, हवा है। आप उस हवा को सीरियस ले लेते हैं, और भाई साहब उसकी जो दूसरे के मुंह से निकली हुई हवा है, खुदा के लिए उसको हवा ही लें, उसका असर नहीं लें, क्योंकि वो बीमार कर रही है आपको हवा। तो बोले भाई ये आपकी हवा अपने पास रखें, मैं जो हूँ मुझे पता है। और गुस्सा होने और चिढ़ने और जज्बातीपन का इजहार करने से वो खुश होता है, वो कहता है वाह ये मेरे कंट्रोल में आ गया। अब वो उसी बात से आपको चिढ़ाएगा जिस बात से आप चिढ़ते हैं। आप जब वो कोई ऐसी बात करे जिससे आपको चिढ़ हो रही हो, आप उसको बोलें बेटा आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा है नहीं, मैं अपने बारे में ऐसा नहीं सोचता। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको तक़वियत देगी। आगे चलते हैं हम। अपनी ज़ात की कदर व कीमत का ताल्लुक इस बात से जोड़ना बंद कर दें कि दूसरे आपके मुतालिक क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं और आपके खिलाफ क्या करते हैं। हाँ, इसे बाहर निकलना, मुझे इसकी परवाह ही नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि बात ये है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको ये पता चल जाए ना कि कोई फलाना आदमी आपके लिए ये राय रखता है, तो आपको एक बेचैनी शुरू हो जाती है। वो कहता है उसने सोचा कैसे, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता क्यों है। अब मैं जाके उसकी सोच बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये असल में बीमारी है, ये नफसियाती मर्ज है, इससे बाहर निकल। जो जैसा सोचता है। आपको पता है जो बादशाह होते हैं दुनिया में, लोग उनके पीठ पीछे भी उनकी बुराइयां करते हैं। तो मैं और आप कौन से बादशाह हैं भाई, हम तो कॉमन से आदमी हैं। और दूसरी बात ये कि जो दूसरे लोग हमारे बारे में राय रखते हैं, उनके अपने तासुबात हैं, उनके अपने ऐनक हैं, उनकी अपनी मनफी और नेगेटिव सोचें हैं, जिसकी बुनियाद पर वो मेरा और आपका कोई तासुर डेवलप करते हैं। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं, उनका ही कसूर है। ठीक है ना, यानी जो लोग मेरे बारे में बुरी राय रखते हैं, मुझे उनसे हमदर्दी है। मुझे उनसे हमदर्दी है कि वो बेचारे अपने आप को तकलीफ में लेकर आ रहे हैं मेरे बारे में खुद गलत गलत सोच के। मुझे इससे क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो उनकी राय बदलने की कोई कोशिश नहीं करता। इट्स ओके, वो अपनी राय रखें। हाँ, मुझे उनसे हमदर्दी है कि अगर वो शायद कंफ्यूज हो रहे हैं मेरी ज़ात को लेके, अगर वो पॉजिटिव सोचते तो शायद उनकी जहनी सुकून में थोड़ी सी उनको मदद मिलती। तो किसी की राय बदलने की कोशिश हम नहीं करेंगे, और जो हर आदमी को हक है वो हमारे बारे में जो चाहे सोचे। जी जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। तीसरी गलती जिसमें हमने ये बात डिस्कस की कि हर एक की खुशनुदी हासिल करना, हर एक को खुश रखना, हर एक की तारीफ और तनकीद का ख्याल रखना, हर एक को अपने आप से मुतमईन रखने की कोशिश करते रहना, ये दरअसल एक एरर है। इस एरर से हमको बाहर निकलने की ज़रूरत है। हम जो कुछ भी करें वो सिर्फ इसलिए करें कि वो दुरुस्त है हमारी नज़र में, वो मुफीद है हमारी नज़र में, उसका मुझे और समाज को और मेरे घर वालों को फ़ायदा है। दैट्स इट। कौन उसका बेनिफिशियल है, किसको हम खुश करने के लिए करते हैं, इससे हम बाहर निकल आएंगे, तो फिर हमारा ये एरर जो है वो खुद ब खुद दूर हो जाएगा। जी जनाब, सज्जाद साहब तबसरा फरमाइए। टॉपिक हमारा बिल्कुल एंड की तरफ है, आपको कोई बात ऐड करनी है तो ऐड कीजिए, और फिर आदिल साहब को भी आखिरी बात करनी होगी, फिर मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा। जी जी सर, बिल्कुल सर। बहुत अच्छी बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो हम लोगों ने आज सीखा है। और मैंने तो जैसे आपको बताया कि काफ़ी इस चीज़ पे अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, और कोशिश भी होती है कि आपकी जो ज़ात है वो किसी से कंट्रोल में ना हो। और अगर कोई आपकी तारीफ़ करके आपसे कोई काम लेना चाह रहा है, तो भी आप ये देख लें, उसमें लाज़मी नहीं कि आप उसको 100% आप नेगेटिव में चले जाएँ कि मुझे ये काम करना ही नहीं है। हो सकता है कि वो आपकी वो ज़ात के लिए मुफीद हो, बहुत बिल्कुल मुफ़ीद हो, और बिल्कुल। कुछ और वो तारीफ़ें सही जो हैं। तारीफ कर रहा हो, हाँ, वो हाँ, तारीफ भी सही कर रहा हो, वो चापलूसी ना कर रहा हो, वो आपको उकसा नहीं रहा हो, बल्कि वो वाक़ईतन आपकी तारीफ कर रहा हो। वहाँ जी। तो आपको कहना है थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह कुछ तनकीद भी होती हैं,
اور تنقید کے بعد بھی کچھ چیزیں آپ کو ٹھیک کرنی ہوتی ہیں، یہ بالکل بھی میرے ذہن میں رہتا ہے. اور میں مطلب اس چیز کو واقعی میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی تنقید ہی کرے جا رہا ہے اور آپ مطلب اس کام کو بہت اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی تنقید ہی سامنے آ رہی ہے، تو بالکل پھر میں مزید اس کو اچھا کرنے کی کوشش نہیں کرتا. نہیں اور کرتا میں کوئی. دیکھتا ہوں کہ میرا مطلب میں کتنے پرسنٹ تک وہ کام کو دیکھ سکتا ہوں. اور اسی میں ہی اختلاف کے باوجود محبت کرنا سیکھیں. یہ چیز بھی میں نے کافی ساری اپنے اندر جو ہے وہ اس کو ہم لوگ ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تو ویسے تو لائف میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن اس وقت تو پاکستان میں ایک سیاسی اختلاف بہت اختلاف بالکل. بہت مطلب پیک پہ ہاں جاتا ہے. پولرائزیشن، بالکل پولرائزیشن ہو گئی بالکل. تو لیکن اس میں میں نے کبھی کوشش مطلب میرے دوست ہیں، میرے ریلیٹیو ہیں، میرے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس معاملات بہت سارے معاملات میں اختلاف ہیں، لیکن میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق خراب نہیں ہے. اور میں مطلب اگر ان کو میری بات سے کوئی اختلاف ہوتا ہے یا مجھے ان کی کسی بات سے اختلاف ہوتا ہے تو میں میرے لہجے میں یا میری سوچ میں یا میرے دل میں ان کے لیے کوئی نفرت یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اس چیز کو تو میں بہت اچھے سے کنٹرول کرتا ہوں. یہ چیزیں ہیں. اور اس طرح تقریباً پچھلے 3 سال سے میں ایک آرگنائزیشن کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کر رہا ہوں. اس آرگنائزیشن کے ساتھ ان کے جو آنر ہیں ان کی بھی بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن ہم لوگ میں نے یہ دیکھا کہ انہوں مطلب وہ بھی اس اختلاف کے باوجود بھی ہم بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور ان کی جو اختلاف والی چیزیں ہیں وہ ایک طرف ہیں جو ان کو پسند ہے، اور جو چیزیں مجھے پسند ہیں وہ کبھی بھی ان کا انٹرفیئر ان چیزوں میں نہیں رہا. تو یہ بہت اچھے طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. لیکن اگر وہاں ہم اختلاف میں پڑھ کے اگر کسی نفرت کو یا نیگیٹو چیز کو پروان چڑھاتے تو پھر وہ چیزیں 10 دن بھی نہیں چلنی تھیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں میرے سامنے آتی ہیں، اور اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے ہو اور اچھی چیز ہو، بجائے اس کے کہ کسی کی خوشنودی کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے چیزیں کر رہے ہیں. خوشنودی سے ہم تھوڑا سا نکل کے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ معاشرے کے لیے ہم چیزیں کریں جس میں لوگوں کو فائدہ ہو. جی 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 سر، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی میرے خیال سے زاہد سر ہمارے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گئے. ٹھیک ہے دوستو، تو ہم اس لائیو اسٹریم کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور بہت شکریہ عادل آپ کا، زاہد صاحب آپ کا. انشاءاللہ ہم کل دوبارہ اسی ٹائم پہ موجود ہوں گے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ سجاد. عادل آپ کو کچھ کہنا ہے تو ایڈ کر لیں، میں آپ کی بات سن نہیں پایا، اور اگر نہیں تو پھر ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. جی عادل. جی سر، میں نے سر سجاد صاحب نے سب کچھ کہہ دیا تو ٹھیک ہے، بچا ہی نہیں ہے کچھ، تو چلے کل. بالکل ہم کل پھر انشاءاللہ ضرور 10:30 بجے سے لے کے 11:30 بجے تک اس چوتھے ایرر کے ساتھ جو ہم نے یہ ایرر کی سیریز شروع کی ہے سماجی بیٹھک کے اندر، اس کے 3 ایرر ہم نے پڑھ لیے ہیں، سمجھ لیے ہیں، اس پہ کافی ساری بات ہوئی ہے، بحث ہوئی ہے. انشاءاللہ کل کے دورانیے میں ہم ایک چوتھا ایرر، بہت امپورٹنٹ ایرر جو انسانی نفس کے اوپر بہت اثرات مرتب کرتا ہے، اس کا ہم مطالعہ کریں گے. مجھے، سجاد کو اور عادل کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، میری جانب سے بھی اور ان سب کی جانب سے بھی. والسلام. پاکستان زندہ باد. جی اوکے سر، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اوکے، اللہ حافظ.